نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر رونق افروز محترم علماء کرام اور دیگر سامعین حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین، آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے علوم کے وارث، جانشین حضور مفتی اعظم سیدی مرشدی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، اور جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ شہنشاہ پرونی حضرت سرکار سیدنا سید تراب الحق قادری علیہ الرحمت والرضوان کے عرس کے مقدس موقع پر اسیر حضور مفتی اعظم، مرید حضور مفتی اعظم، مجاہد سنیت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محب القادری صاحب قبلہ نوری، انہوں نے اس بزم نور کا انعقاد فرمایا۔ ظاہر ہے عرس اسی انداز میں منایا جاتا ہے اور اسی انداز میں منایا جانا چاہیے۔ جس بھی بزرگ کا عرس ہوتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھیں گے یا کسی عالم سے یا کسی سے سنیں گے تو آپ یہی سنیں گے کہ انہوں نے زندگی بھر شریعت کا تحفظ کیا، اللہ و رسول کے دین کے احکامات کی پابندی کی اور اس کی ترویج و اشاعت فرمائی۔ کسی بھی باوا کے بارے میں، کسی بھی ولی کے بارے میں آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا، کبھی پڑھا نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنی خانقاہ میں بہت بڑے جھولے کا اہتمام کیا تھا اور فجر کی نماز پڑھ کے وہ جھولے میں جھولتے تھے۔ آپ نے کبھی سنا ایسا؟ ہنسنے والی بات نہیں ہے، میں صحیح پوچھ رہا ہوں۔ کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنی خانقاہ میں ایک بہت بڑا 20 مالے کا 50 مالے کا جھولا لگائے تھے۔ بہت بڑی ان کی کرامت تھی کہ وہ اتنے بڑے جھولے میں جھولتے تھے، اکیلے جھولتے تھے۔ نہیں سنا آپ نے، اور نہ یہ کبھی سنا ہوگا کسی بزرگ کے بارے میں کہ وہ ایک ساتھ 2 چلم کا 10 چلم کا دم لگاتے تھے۔ آج تو چاندی کا بھی چلم نکلا ہے، چاندی کا چلم 1 فٹ لمبا، 1/4 کلو آدھا کلو مال اس میں جمع ہوتا ہے۔ اس چلم کو جس نے پی لیا وہ بہت موچیلا بابا۔ یہ آج باوا لوگوں کا حال ہے، اور ایسے ہی باوا نشیری گنجیڑی یہی لوگ صحابہ کرام کو گالیاں بکتے نظر آتے ہیں، اور یہی علی علی کا نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم سنی ہیں، ہم غوث اعظم کی سے نسبت رکھنے والے قادری ہیں، ہم سرکار صابری کلیری سے محبت رکھتے ہیں اس لیے صابری ہیں،
ہم مخدوم سمنانی سے عقیدت رکھتے ہیں اس لیے اشرفی بھی ہیں، اور ان سب کے وفادار ہیں اس لیے اعلی حضرت والے ہیں یعنی رضوی ہیں۔ الحمدللہ جتنے بھی اولیاء کاملین تشریف لائے ہیں انہوں نے دین کا تحفظ کیا، دین کی ترویج فرمائی۔ ہم اولیاء کاملین کے در سے وابستہ ہیں، اعلیٰ حضرت نے ہم کو ان بزرگوں سے وابستہ کیا، اس لیے ہم نشے کی حالت میں یا چلم کا دم لگا کر علی علی نہیں بولتے ہیں، بلکہ باوضو علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بیان سنتے ہیں، تب نعرہ لگاتے ہیں، نعرے حیدری یا علی یا علی۔ نشے کی حالت میں لمبا لمبا دم لگا کر علی علی کا نعرہ لگانے سے کوئی سنی نہیں بنتا ہے۔ اور سرکار امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، سیدہ ہندہ اور سرکار حسنین کریمین، ان سب سے دشمنی یہ سنیت نہیں ہے، یہ رافضیت ہے۔ یاد رکھے اہل بیت سے محبت کرنے والا رافضی نہیں کہلاتا ہے، بلکہ صحابہ کو گالی دینے والا یہ رافضی کہلاتا ہے۔ اور آج علماء اہل سنت جو حق بیانی کر رہے ہیں یہ آپ کو شہر میں ڈھونڈنے سے ملیں گے۔ ابھی حضرت علامہ اسماعیل امجدی صاحب نے بیان کیا، یہ بیان کرنے کے لیے بھی جگر چاہیے، اور یہ جگر ہر کسی کے پاس نہیں ہے، علی والوں کے پاس ہے۔ بے شک ہم حلق سے علی علی نہیں بولتے ہیں، ہم دل سے علی علی کہتے ہیں۔ ہم علی والے ہیں اس لیے امیر معاویہ والے ہیں، ہم علی والے ہیں اس لیے صحابہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ آج اجمیر شریف ہو یا کوئی بھی شریف ہو جو کسی نہ کسی بزرگ کے قدم ناز کی برکت سے مشرف ہوا، وہاں اکثر آپ دیکھیں گے آپ کو کہیں بھی علماء کرام نظر نہیں آئیں گے، وہاں اکثر اسی طرح کے چاندی والے چلم سے فیض یافتہ لوگ نظر آئیں گے، اور وہ سب سے پہلے آپ کو علماء سے دور کریں گے۔ سب سے پہلے علماء کرام گالیاں بکیں گے، یہ علی والے نہیں ہیں، یہ اہل بیت کی شان بیان کرنے والے نہیں ہیں۔ اب بتائیے کہ چلم کا جو دم لگا ہے، نمازیں ترک کرے، 10 انگلیوں میں 50 انگوٹھیاں پہنے، روزے نہ رکھے، وہ علی کی محبت سکھائے گا، وہ سیکھی جائے گی، یا علماء کرام جو بیان کریں گے وہ سیکھا جائے گا علماء کرام سے؟ تو سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے ان رافضیوں کا، وہ علماء اہل سنت سے سنیوں کو دور کرنے کا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے اپنے علماء سے قریب رہیے۔ ہم نے کسی پیر کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے کسی پیر کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہم نے غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ کیوں ڈالا ہے؟ اس لیے ڈالا ہے کہ وہابیت کی فتنے سے، اس کی بلا سے، اس کے وائرس سے ہمارا عقیدہ محفوظ ہے۔ اور ہم نے غوث اعظم کی غلامی کا پٹا کسی دکان میں نہیں خریدا ہے، کسی جھولر چھاپ باوا کی دکان سے نہیں لیا، نماز چھوڑنے والے باواؤں کے ہاتھ سے نہیں لیا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کے در سے لیا ہے۔ وہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا غوث اعظم تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور یاد رکھیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، جو پکا قادری ہوتا ہے وہ غوث اعظم کی امان میں ہوتا ہے، وہ کسی کے ڈرائے سے ڈرتا نہیں ہے۔ آج مسلمانوں سے پوچھو تم کس سے ڈرتے؟ کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرنے والے۔ لیکن آج حالات کا جائزہ لیا جائے ملکی سطح پر تو سب سے زیادہ کوئی ڈرا ہوا ہے تو مسلمان ہے۔ آج رات کے اندھیرے میں مسجدیں غائب ہو رہی ہیں، پہلے دن کے اجالے میں غائب ہوتی تھی، اب تو رات کے اندھیرے میں غائب ہوتی ہیں، اور صبح اب
اٹھ رہے ہیں کوئی 10 بجے کوئی 12 بجے. ہم مسلمانوں کی صبح ہی ہوتی 12 بجے. فجر کی نماز میں مسجدوں میں جانا نہیں, ظہر میں 4, عصر میں 3, مغرب میں 6, عشاء میں 1. یہ ہے ہمارا حال. مسجدیں ویران ہو رہی ہیں, مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جانا ہے, لیکن امام کی ہر رپورٹ سے واقفیت ضرور رکھنی ہے. امام صبح فجر میں ایسا کیا, ظہر میں ایسا کیا, مغرب میں ایسا کیا, عشاء میں وہاں گیا تھا. ساری پابندیاں امام پر. کتنے ہم کو امام, آج حال یہ ہے کہ متولی کرانے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو امام کی ضرورت ہے. اچھا تنخواہ کتنی دیں گے؟ 8,000. اچھا اور کیا کرنا پڑے گا امام صاحب کو؟ 5 ٹائم کی نماز, 24 گھنٹہ مسجد میں, کہیں جانا نہ کو, اور جدھر بولیں گے ادھر ہی جانا. اب متولی صاحب کا جھگڑا جس سے ہے اس کے گھر میں امام صاحب نہیں جا سکتے, اور متولی صاحب کا دوست وہابی بھی ہے تو امام صاحب کو جانا ہے. اور وہ امام جو 5,000 6,000 کی نوکری کرتا ہے, متولی کی نوکری کرتا ہے, وہ جاتا ہے. لیکن جو اللہ و رسول کے دین کا نوکر ہے وہ 6,000 10,000 20,000 کو بھی ٹھوکر مارتا ہے, اور ایسے متولی کو بھی اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے. وہی امام اصل امام ہے جس کی زبان پر کسی متولی کی پابندی نہ ہو. جو زبان اللہ و رسول کے احکامات بیان کرنے کے لیے ہے, اس پر کوئی سیٹھیا, اس پر کوئی متولی اگر پابندی لگائے تو آج کیا ہو رہا ہے؟ آج پہلے متولی پابندی لگاتے تھے, ایسا نہ کو بولنا صاحب, امام صاحب یہ نہیں بولنا, اس کے بارے میں نہیں بولنا, اس کے بارے میں نہیں بولنا, یہ نہیں بولنا, سب پابندی. اب تو حکومت کی طرف سے آ رہی پابندی, یہ نہیں بولنا, وہ نہیں بولنا. اب متولی کیا کرے گا؟ اس نے پہلے اپنا نوکر بنا امام کو, اب خود بھی نوکر بن گیا, مسجد کو بھی نوکر بنا دیا حکومت کا. اس لیے یاد رکھیے, یہ علماء جو آج آپ کے درمیان ہیں, یہ رب کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, جو حق بیانی کر رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. ان کے آگے پیچھے کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے. اسماعیل امدادی صاحب کے آگے پیچھے رہنے والے ان کے محافظ, کوئی باڈی گارڈ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اکیلے سفر کرتے ہیں, اکیلے جاتے ہیں, لیکن محافظ ہے ہمارا علماء کرام کا جو حق بولتے ہیں. غوث اعظم کا فیضان ہے, غوث اعظم کا فیضان ہے کہ ہم ان کے علاقوں میں جا کر حق کا اعلان کر کے آتے ہیں. اور جو نئے فتنے نکل رہے ہیں, ایک تو ہماری چھتری کے نیچے, اسلام کی چھتری کے نیچے اتنے آتنکوادی گھس گئے طرح کے. کوئی اہل بیت کے نام پر گمراہ کر رہا ہے, کوئی صحابہ کے نام پہ گمراہ کر رہا ہے, جو غریب نواز کے نام پہ گمراہ کر رہا ہے, کوئی سرکار مخدوم سمنانی کے نام پہ گمراہ کرتا نظر آ رہا ہے. اور کچھ چھتری کے باہر کے لوگ ہیں جو آج طرح کی پابندیاں ہم پر لگاتے نظر آ رہے ہیں. اور ایک مسلمان نوجوان ڈرا سہما نظر آتا ہے, ڈرا ہوا, کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. تم غریب نواز کے ہندوستان میں ہو, کہیے سبحان اللہ. غریب نواز کے ہندوستان میں ہیں ہم. غریب نواز کے بٹھائے اونٹ نہیں اٹھے تھے, اٹھے تھے کیا؟ سرکار غریب نواز اجمیر پاک میں تشریف لائے, اجمیر کو اجمیر معلیٰ بنا دیا اپنے قدم کی برکت سے. غریب نواز کو اٹھانے کے لیے جب راجا کے لوگ آئے, کیا کہا تھا؟ اٹھیے, یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں. میرے خواجہ نے فرمایا راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں, اچھا بیٹھے رہیں گے. تو بیٹھے تو راجا بھی اٹھا سکا نہیں اس کو, راجا کی پوری فوج اس کو مل کے نہیں اٹھا سکی. کیوں؟ اس کو غریب نواز نے بٹھایا تھا. اور جب غریب نواز کا حکم سنا تبھی وہ اٹھے. تو 90 لاکھ غیروں کو اسلام کی دولت سے مشرف فرمانے والے غریب نواز, ان کا فیضان آج بھی جاری ہے, آج بھی ان کا فیضان جاری ہے. بڑے سے بڑا دشمن بھی ان کا آج چادر پیش کرتا نظر آ رہا ہے. یہ اصل حکومت ہے غریب نواز کی, جو سروں پر بھی ہے اور انسانوں کے دلوں پر بھی ہے. خواجہ کا ہندوستان, فیضان غریب نواز,
مسلک اعلی حضرت، آپ نے مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، آپ نے علماء کرام سے بارہ سنا، غریب نواز پر، ان کے رفقا پر طرح طرح کے حملے، طرح طرح کی پابندیاں، نہ جانے کیسے کیسے سب فیل ہو گئے۔ آخر میں کیا تھا؟ جوگی جیپال کو بھیجا گیا، جادوگروں کا سردار تھا، اب وہ کرتب دکھانے لگا، ڈرانے لگا، خوف زدہ کرنے لگا۔ اس کو معلوم نہیں یہ معین ہے، یہ حضور علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں، عطا رسول ہیں، اور ہندوستان کے بادشاہ بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے اپنے عصا مبارک سے ایک حصار کھینچا، دائرہ کھینچا، اور اپنے رفقا سے فرمایا کہ اسی میں رہنا، اس کے باہر مت نکلنا، اسی میں رہنا۔ سب کا یقین تھا، خواجہ نے فرمایا ہے اس میں رہنا کچھ نہیں ہوگا تو اسی میں رہو۔ سب رہے، سانپ پھینکتا گیا، نہ جانے کیسے کیسے کرتب دکھا ہے، کچھ نہیں ہوا، سب عافیت میں رہے۔ اس حصار کے قریب سانپ آتا مر جاتا۔ یہ کرامت دیکھ کر جوگی جیپال بھی آ گیا، اس نے بھی کلمہ پڑھا۔ تو یاد رکھیں، جب غیر حملہ آور ہو، ہم مسلمان، ہم سنی، اور ہمارے والی تو مفتی اعظم سے لے کر رسول اعظم تک ہے، ان کا والی کوا ہے، ان کا والی کوئی نہیں ہے ان کی جماعت میں کوئی غوث اعظم ہے؟ کسی اور جماعت میں صابر اعظم؟ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو مفتی اعظم سے لے کر رسول اعظم تک سب ہم کو ملے۔ سرکار غریب نواز نے جو حصار کھینچا، وہ حصار آج بھی ہے۔ اسی حصار کا نام مسلک اہل سنت ہے، جسے اس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی دشمنی حملہ کرے ہم پر تو یہاں وہاں نہیں جاؤ، کسی نیتا کے پاس مت جاؤ، کہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اگر امان ملے گی تو دین اسلام میں ملے گی۔ شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمت و رضوان کے تعلیمات، ان کے رحم و کرم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تم کو امان عطا فرمائے گا۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا؟ دین اسلام میں آنے کی ضرورت ہے۔ رب نے فرمایا کیا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آج مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں میں نمازی نہیں ہیں، لیکن نماز کی بات کرنے والے بہت ملیں گے۔ ایک فجر کی نماز امام صاحب کی قضا ہو گئی، کسی بھی وجہ سے پورے علاقے والوں کو معلوم پڑ جائے گا کہ امام صاحب آج نماز نہیں پڑھا فجر کی، اور خود ہفتہ غائب، جمعہ بھی غائب، اس کی کوئی فکر نہیں۔ یعنی امام سمجھتے ہیں کہ امام کو رکھو، سارے علاقے والوں کی نماز وہ اکیلے پڑھ لے گا۔ ایسا نہیں ہے، سب پر نماز فرض ہے۔ اپنے چہرے کو اسلامی بناؤ۔ آج غیر اپنے چہرے کو اپنے مذہب کی طرح بنا رہا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ گھوم رہا ہے۔ وہ ہمارا مسلمان ڈرا ہوا، داڑھی رکھیں گے تو مارے گا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے گارنٹی دی۔ آج گارنٹی وہ لوگ دے رہے ہیں جس کی گارنٹی کی کوئی گارنٹی نہیں، جس کی گارنٹی کی کوئی گارنٹی نہیں، وہ گارنٹی دے رہا ہے اور لوگ اس کی گارنٹی میں پھنس رہے ہیں۔ آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، میرے امام فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، نہیں مارے جائیں گے۔ تم تار الشریعہ کے مرید ہو، تم محدث کبیر کے غلام ہو، تم قائد اہل سنت کے غلام ہو، تم محب العلماء کے مرید ہو، غلام ہو، تم گلزار ملت، قیاس ملت، حضور بادشاہ اہل سنت، ان پیروں سے وابستہ ہو، تو صرف وابستہ ہونے سے کام نہیں چلے گا، ان کی ماننی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ وہ آئے تو نعرے تکبیر، اب وہ گئے تو غائب، وہ آئے تو گلا پھاڑ کے کلیجہ پھاڑ کے نعرہ لگاؤ، لیکن جب وہ چلے جائیں تو نہ نماز کا پتہ نہ ان کے تسلق کا پتہ، پھر تو وہابیوں سے بھی یاری ہے، رافضیوں سے بھی یاری ہے، فلانا ایسا فلانا ایسا، اپنے پیر صاحب کو پوری رپورٹ دیں گے لیکن خود عمل نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیے
آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے، اور یاد رکھو یہ بھی کہ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ہے، تو ہمارا یقین ہے کہ الحمدللہ ہم کو کوئی نہیں مار سکتا۔ لیکن کوئی پہلی فیصلہ کر کے بیٹھ گیا ہو کہ یہ کروں گا تو یہ مارے گا، تو یقیناً وہ مار کھائے گا۔ اللہ و رسول پہ یقین رکھو، اپنے سجدوں سے اللہ کے گھر کو آباد کرو، تمہارا محلہ آباد رہے گا، تمہارا گھر آباد رہے گا۔ دن بھر کمائی، گھر کی عورتیں گھر کے کاموں میں مصروف، مرد دنیا کمانے میں مصروف، نہ گھر میں نماز نہ اللہ کے گھر میں نماز، کہیں نماز نہیں ہے۔ دیکھیے مسجد ویران، کون آ کے توڑ رہا ہے، کوئی شہید کر رہا ہے۔ بمبئی میں دن دہاڑے رات میں رات صاف، ابھی معلوم پڑا دلی میں صاف، 600 سال پرانی مسجد، فجر میں کوئی تھا ہی نہیں، امام صاحب بیچارہ اکیلا تھا، اس کا موبائل چھین لیا، وہ فون لگانے لگا، سیکرٹری صاحب، ارے متولی صاحب، ٹھمکا صاحب، فلانا صاحب، وہ تو سویا پڑا تھا، امام صاحب بیچارہ اکیلا ہے، کیا کرے؟ اس کو فون لگانے کے لیے فون نکالا، انتظامیہ نے فون جمع کیا، مسجد بھی صاف، مدرسہ بھی صاف، قبرستان بھی صاف۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب ویڈیو بنا رہے ہیں، اے مسلمان جاگو، اے مسلمانوں جاگو۔ ارے تو پہلے جاگ، تو ویڈیو بنا رہا ہے سمجھتا میں جاگ گیا، تم پہلے جاگو، تم پہلے مسلمان بنو، کردار کے بھی اور گفتار کے ہی مسلمان بنو۔ ویڈیو بنا کر رحم کرنے سے کوئی غازی نہیں ہوتا ہے، میدان عمل میں اترنے سے آدمی غازی بنتا ہے۔ صرف علماء کرام کو گالیاں دینے سے، ان کے زندگی میں ان کی سیرت، ان کے صبح و شام میں کیڑے نکالتے رہنا، یہی کام ہو گیا اکثر لوگوں کا۔ میں یہی کہوں گا کہ علماء حق ان سے وابستہ رہو۔ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں ہے، یہ میرے حضور کا زمانہ ہے، یقین ہے کہ نہیں؟ کس کا زمانہ ہے؟ حضور کا زمانہ۔ آج لوگ بولتے ہیں یہاں کی بات وہاں پھٹ سے پہنچتی، ارے غوث اعظم نے بتایا، میرے غوث اعظم مسجد قادری میں ہے، مدرسہ قادریہ میں منبر نور پر بیٹھے ہیں، فرمایا میرا یہ قدم، عبد القادر کا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کے گردنوں پر ہے۔ صرف سامنے بیٹھے ہوئے اولیاء کاملین نے نہیں سنا، بلکہ جو ولی جہاں جہاں تھے انہوں نے وہاں غوث اعظم کی آواز کو سنا اور اپنی گردنیں جھکا لی۔ غریب نواز غوث پاک کے بغل میں نہیں تھے، وہ ایران میں تھے، محو عبادت تھے۔ بولنے والے کی قوت بھی دیکھیے، بولنے والے محی الدین کی طاقت بھی دیکھو، اور سننے والے معین الدین کی طاقت بھی دیکھو کہ یہاں بغداد میں غوث پاک فرماتے ہیں قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، اور وہاں غریب نواز سن کر فرما رہے ہیں یا شیخ آپ کا یہ قدم میری گردن پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ سوچئے، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی چینل نہیں تھا، پاکستانی چینل، کراچی چینل، ممبئی چینل نہیں تھا، وہ روحانی چینل تھا، وہ روحانی چینل تھا۔ آئیے مدینہ شریف، فاروق اعظم منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی میں فرماتے ہیں یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، 3 مرتبہ فرمایا۔ آپ نے خطبہ مکمل کیا، لوگ حیران تھے کہ یہ دوران خطبہ یہ ساریت الجبل کا نام کیسے آیا؟ یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ۔ حضرت ساریہ کئی 100 کلومیٹر دور تھے، جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہ پہاڑ کی ترائی میں آرام کر رہے تھے سارے مجاہدین کے ساتھ۔ اچانک آواز آئی امیر المومنین کی، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ۔ حضرت ساریہ جب واپس آئے فرماتے ہیں کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، وہ تو امیر المومنین کی آواز آ گئی تو اللہ نے فتح عطا فرمائی، ورنہ ہمارا نہ جانے کیا حال ہوتا۔ اب سوچئے امیر المومنین کی بصارت ہے مدینے میں، دیکھ رہے ہیں نہاون کی سرزمین کو، نہ کوئی چینل، نہ کوئی ٹاور، نہ کوئی موبائل،
نہ کوئی یوٹیوب. سوچئے آج کے یوٹیوب کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا. ہمارا چینل وہ پرانا ہے. ہاں وہ زمانہ آج بھی ہے، اس لیے کہ یہ زمانہ حضور کا ہے. ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، صرف بولنے کے لیے نہیں ہے، یقین کرنے کے لیے. تو نہاون کی سرزمین پر حضرت ساریہ فرماتے جب ہم اٹھے اور جب اوپر چڑھ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ کفار کی فوج ہم پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھی. اس کو ہم تو نہیں دیکھ سکے، لیکن مدینے میں حضرت فاروق اعظم نے رہتے ہوئے دیکھ لیا. اب سوچیں جب فاروق اعظم کی بصارت اور آپ کی قوت گویائی کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، پکار بھی رہے ہیں اور اپنی آواز وہاں پہنچا بھی رہے ہیں. اب وہ کیسے دل والے تھے کہ جنہوں نے حضور کی صحبت پائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مصفا فرما دیا. سبحان اللہ. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. حضور کا صدقہ ایسا ملا کہ انہوں نے دکھایا دنیا کو کہ ہم مصطفیٰ والے کسی دنیاوی اسباب کے محتاج نہیں ہیں. تو آج کا سنی اور آج کی سنیت کسی حرام چینل کی محتاج، آواز سے بولیے، حرام چینل کی محتاج نہیں ہے. فیس بک، فتنہ بک، فسادی بک، یوٹیوب، ہمارا دین اس سے نہیں پھیلا ہے. اپنے دین کو اس میں سرچ مت کیجئے. پہلے بچے ہوتے تھے نام لینے حضرت کے پاس آتے تھے، آج گوگل سے پوچھتے ہیں، حضرت گوگل مجھے بیٹا ہوا ہے نام بتائیے. حضرت گوگل بیٹی ہوئی ہے نام بتائیے. ارے بھائی پہلے بچے پیدا ہوتے تھے، آج بھی پیدا ہو رہے ہیں. ڈاؤن لوڈ تھوڑی کیا تو نے جو گوگل سے پوچھ رہا ہے. علماء سے دوری اختیار کرو گے، ایسے ایسے نام رکھتے ہیں، ایسے ایسے نام رکھتے ہیں کہ سنتے ہوئے شرم آتی ہے. بتائیے پہلے آتے تھے علماء کے پاس، علماء نام دیتے تھے، محمد ابو بکر، محمد عمر، محمد عثمان، فاروق علی، عثمان علی، ابو بکر علی، یہ نام دیتے تھے. آج نام کیا رکھ رہا ہے؟ آج اپنے معاشرے میں دیکھیے بچوں کے نام کیا ہے. سرکار نے فرمایا، میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اچھے نام رکھو، اس کی برکتیں ملتی ہیں. لیکن آج نام اللہ والوں کی نسبت سے نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ ایسا نام رکھا جاتا ہے کہ جو پورے علاقے میں کسی کا نہ ہو. حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان ممبئی میں تشریف فرما تھے. پرانی بات ہے، حضرت کی بارگاہ میں ایک علاقے کا شخص آیا، سلام پیش، قدم بوسی، دس بوسی کے بعد کہا، حضور بیٹا ہوا ہے، نام عطا فرما دیں. سرکار تاج الشریعہ نے نام عطا فرمایا. وہ لے کے گیا، پھر آیا دوسرے دن، کہا حضور تھوڑا ہٹ کے کچھ الگ، گھر والے بول رہے ہیں کہ ذرا الگ سے نام دیجیے. حضرت نے، اب مرید تھا، حضرت نے پھر نام عطا فرمایا. تیسری مرتبہ پھر آیا وہ، کیا حضور گھر والے بولتے ہیں ایک دم ہٹ کے ہونا چاہیے، ایک دم ہٹ کے ہونا چاہیے. تو حضرت نے، اب حضرت جلال میں آیا، فرمایا مبارک مبارک نام دیے. اب بولتے ہو ہٹ کے چاہیے تو یزید رکھ لو، ابلیس رکھ لو، کسی کا نام نہیں ہوا پورے علاقے میں یزید. یہ جو یزیدی ہے وہ بھی رکھنے کو تیار نہیں. الحمدللہ ہم حسینی ہیں، ہم فخر سے نام رکھتے ہیں محمد معاویہ. تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اب تم رکھو یزید، تو یزید نہیں رکھیں گے. ابا کے نام سے چڑے ان کو، لیکن ابا کا مشن برابر چلا رہے. اور یاد رکھو ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، یا ان کے ملفوظات جو کتابی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہیں، کبھی انہوں نے، آپ دیکھیں گے یا علماء سے پوچھیں گے تو کہیں بھی یزید بن معاویہ نہیں لکھا، یزید بن امیر معاویہ نہیں لکھا. وجہ کیا تھی؟ کہ اس کی خباثت کی وجہ سے لوگ حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن نہ کریں. احتیاط. تو کیا لکھتے تھے؟ یزید ملعون، یزید پلید، یزید خبیث، یزید مردود، یہ نام لکھا انہوں نے. یعنی ان کا احتیاط یہ بتا رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں. کیا ہیں؟
سب بولو کیا ہے؟ اور جو صحابی رسول ہوتا ہے اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جسے شک ہو تو اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک۔ یاد رکھو اس کو، سبق لے کے جاؤ، یاد رکھو، اور سمجھنا ہو بمبئی تشریف لاؤ، نہیں، یہیں پر بیٹھے ہیں مناظر اہل سنت۔ حضرت مفتی اعظم کا فیضان محب القادری کی شکل میں موجود ہے، جامعہ قادریہ رضویہ قائم کیا انہوں نے، اس طرف تراب الحق سرکار کا فیضان اور اس طرف قربان علی شاہ کا فیضان، اب بیچ میں فیضان امام احمد رضا کا ہے۔ لاکھ بنائے کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہیں۔ محب القادری 40 سال سے ہے پربنی میں، یہ نہیں بولنا کہ یو پی والا ہے کہ باہر سے آیا ہے، نہیں، یہ پربنی والا ہے، اس لیے کہ اللہ نے روزی پربنی میں رکھی ہے، پربنی والے کو روزی پربنی میں ملتی ہے، یہ پربنی والے ہیں، اور الحمدللہ ٹناٹن ہے، کہیں سے کوئی لیکیج نہیں ہے۔ ایک صاحب کو ہم نے بلایا تھا، وہ صاحب کے بارے میں مشہور ہو گیا، فوٹو عام ہو گئی کہ وہ سنی دعوت اسلامی کے امیر کے ساتھ اسٹیج پر ہیں، بہت سے لوگوں نے ان کی ویڈیو فوٹو گھمائی، ارے کیا حضرت ایسے کو بلا رہے کیا، وہ حضرت ایسے کو بلا رہے کیا، ارے بھائی ہم کو کیا معلوم، یہ دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کب پلٹی مارے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ آپ اگر اخبار وغیرہ اور نیوز وغیرہ سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے تو آپ کو پتا اس بات کا بخوبی علم ہوگا، 6 مہینہ کسی اور کے ساتھ حکومت، پھر 1 سال کے بعد پلٹی، پھر 2 سال کسی کا حکومت، پھر پلٹی اسی کے ساتھ، اس طرح پلٹی مار کا زمانہ چلتا ہے۔ ہم لوگ پلٹی نہیں مارتے الحمدللہ، جو ایسا پلٹی مارنے والا ہماری جماعت میں نظر آ گیا ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں، چلو اپنی جگہ پر، ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم کو بولنے کے لیے غریب نواز کا فیضان کافی ہے، اور پیور چشتی سرکار غریب نواز کی جانشین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ فاتح بلگرام، ان کے جانشی اور ان کے شہزادے خیر الاصفیاء سید بادشاہ حسین واسطی، ان کی بارگاہ میں اجمیر شریف کا ایک خادم پہنچا، وہ رافضی تھا، اس نے بطور طنز اعلیٰ حضرت پہ کستے ہوئے اشارے میں اتنا فرمایا، کہا اس نے کہ حضرت آپ کی خانقاہ تو پیور چشتی خانقاہ ہے، تو اب وہ اللہ والے دلوں کو حال جانتے لوگ کہ یہ تعریف کیوں کر رہا ہے، تو سرکار بادشاہ میاں نے فرمایا، ارے میاں سب سے زیادہ پیور چشتی آپ کو اگر کہیں ملے گا تو وہ بریلی میں ملے گا، امام احمد رضا۔ تو یہ آگے کھڑی رہ گئی کہ میں بولا کچھ، یہ تو پہنچ گیا بریلی، میں ان کو بلگرام سے اجمیر شریف پہنچا رہا ہوں اور یہ میرے کو بریلی شریف پہنچا رہے، اب وہ دلیل بھی دیا انہوں نے۔ بادشاہ میں فرماتے ہیں سنو، کسی نے اجمیر شریف، اجمیر کو کوئی شخص غریب نواز کی موجودگی کے ہوتے ہوئے، آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کی وجہ سے جو اس شہر کو شرافت ملی، اس کو جانتے ہوئے حسد میں اگر اجمیر شریف نہیں بلکہ صرف اجمیر کہے تو میرے امام فرماتے ہیں کہ وہ عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ بولے سوچو، جو اجمیر کو اجمیر شریف نہ کہے اس کو برداشت نہیں کر رہا ہے، تو غریب نواز کے بارے میں اس کا عقیدہ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، اس سے بڑا پیور چشتی حضور بادشاہ میں فرماتے کہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اب آئیے اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن کی بارگاہ میں کیا شعر فرماتے، آج تک وہ مقبول ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تاج الشریعہ اسی مصرع ثانی کی تشریح یا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا،
خسروے دہر ہوا مانگنے والا تیرا. غریب نواز کی محبت میں آدمی سنی بنتا ہے، کھٹمل نہیں بنتا ہے. کھٹمل نہیں بنتا ہے، سنی بنتا ہے. ہمارا دل الحمدللہ غریب نواز کی محبت سے چشت بہشت ہے، اور یہ محبت امام احمد رضا کے صدقے میں رب نے عطا فرمائی ہے. شاہ تراب الحق کا فیضان اللہ تعالی ہم سب پر جاری فرمائے. ایک کلام سرکار شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمت و رضوان کی شان میں تحریر ہوا ہے، تو میں اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غریبوں کے لیے تم ہو سہارا یا تراب الحق، غریبوں کے لیے تم ہو سہارا یا تراب الحق، تمہارا در فقیروں کا ٹھکانہ یا تراب الحق، تمہارا در فقیروں کا ٹھکانہ یا تراب الحق. سنا ہے آپ کے در پر مرادیں پوری ہوتی ہیں، سنا ہے آپ کے در پر مرادیں پوری ہوتی ہیں، تو پھر کر دے کرم ہم پہ بھی آقا یا تراب الحق، تو پھر کر دے کرم ہم پہ بھی آقا یا تراب الحق. خدا کے فضل سے پیارے مٹا دیں رنج و غم سارے، خدا کے فضل سے پیارے مٹا دیں رنج و غم سارے. غموں کی شام میں کر دے سویرا یا تراب الحق. اب بصدقے اعلیٰ حضرت علم و عرفاں کی تجلی سے، بصدقے اعلیٰ حضرت علم و عرفاں کی تجلی سے منور کیجئے ہم سب کا سینہ یا تراب الحق. اور ترت پیر آپ کو کہتے ہیں سارے پربھنی والے. ترت پیر بولے یہاں پر جو ہے ترت مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. بتائیے ان وہابیوں سے پوچھو ان کے پاس کوئی ہے کیا ترت پیر؟ ان کے پاس تو ابھی کیا بتاؤں میں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. اب جن کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال گدھے کے خیال سے بدتر ہو، سب کہیے معاذ اللہ رب العالمین. ان کے عقیدے کا کیا کہنا؟ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں حضرت مصلحت سے کام لیجئے. ہمارے علماء کے پاس آ کے بولتے ہیں ارے حضرت ایسا نہیں بولنے کا، مصلحت سے کام لو. ایسا ہوتا ارے بھائی مصلحت ان کو سکھاؤ، وہ کتابوں میں چھاپ رہے، وہ کتابیں بانٹ رہے، وہ عقیدے کو عام کر رہے، اور ہم ان کا رد کریں تو بولتے ہیں مصلحت سے کام لو. سب سے بڑی مصلحت آج کے دور میں یہی ہے کہ حق کو حق بولا جائے. حق کو حق بولنا آج کے دور میں سب سے بڑی مصلحت ہے. ترت پیر آپ کو کہتے ہیں سارے پربھنی والے کہ بر آتی ہے یا جلدی تمنا یا تراب الحق. اور سراجی ہاشمی رضوی تمہارے در کا منگتا ہے کرم کی ایک نظر کر دیں خدارا یا تراب الحق. اللہ تبارک و تعالی سرکار تراب الحق قادری کے فیضان سے اس جامعہ قادریہ رضویہ کو مالا مال فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے، اور محب العلماء ان کا سایہ شفا صحت و عافیت کے ساتھ اہل سنت پر دراز فرمائے. اور ان کے 3 شہزادے مناظر، مشاہد اور مجاہد. مجاہد نام کا بھی مجاہد ہے اور کام کا بھی مجاہد ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی والد کا پورا فیضان مفتی اعظم کے صدقے میں ان کے 3 شہزادوں کو اللہ عطا فرمائے، اور اس بزم محبت کو قبول فرمائے. جتنے علماء حق یہاں تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں شفا صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. سارے سنیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرمائے. ہماری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے در پاک کی چوکھٹ نور کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی پیشانی سے اللہ کے گھر کو، اپنے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.